امریکہ کا پاکستان اور IMF میں سٹاف لیول معاہدے کا خیر مقدم۔ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر کا کہنا ہے کہ پاکستان نے معیشت کے استحکام کے حوالے سے خاطر خواہ پیش رفت کی ہے۔ قرض کے انتظام کے حوالے سے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ ملک کی معیشت کی کامیابی بارے ہماری حمایت غیر متزلزل ہے۔ پاکستان کے ساتھ تکنیکی معاہدوں کے ساتھ ساتھ کاروباری اور سرمایہ کاری پر مبنی تعلقات جاری رہیں گے۔ کاروباری اور سرمایہ کاری روابط دو طرفہ تعلقات کی ترجیحات ہیں۔ پاکستان کی معاشی حالت بنیادی طور پر مسائل کا شکار۔ اگلے مالی سال کے دوران خاطر خواہ معاشی ترقی کا امکان نہیں۔ معاشی شرح نمو 3.5% رہے گی۔ IMF پینل کی G20 اجلاس پر پریس کانفرنس۔ کہا مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی آئے گی۔ بے روزگاری کی شرح 7.5% ہو جائے گی۔ ایک نیوز کے سوال کے جواب میں کہا اکنامک آؤٹ لک کی اگلے سال کے لیے بہتر معاشی پروجیکشن کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کے معاشی معاملات میں کوئی خاطر خواہ بہتری ہوئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سعودی ہم منصب محمد الجدان سے واشنگٹن میں ملاقات۔ سعودی وزیر خزانہ نے سرمایہ کاری سمیت پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے حمایت کا اعادہ کیا۔ دونوں فریقین کا مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق۔ شراکت داری کو بڑھایا جائے گا۔ سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرے گا۔ ادھر وزیر خزانہ کی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی MCT کی علاقائی نائب صدر سے بھی ملاقات۔ محمد اورنگزیب نے ٹیکسیشن، توانائی اور نجکاری کے شعبوں میں جاری اصلاحات کے بارے میں بتایا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سعودی وزیر خارجہ اور وفد کے اعزاز میں عشائیہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ عشائیے سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا سعودی وفد کی پاکستان آمد پر بہت خوشی ہوئی۔ وفد بھیجنے پر سعودی ولی عہد کے مشکور ہیں۔ پورا پاکستان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے کا منتظر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی وزیر خارجہ کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی مہمان نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے سعودی وفد کے دورہ پاکستان کا خیر مقدم کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا سعودی وفد کا دورہ دونوں ممالک کے روایتی برادرانہ تعلقات کو مزید تقویت دے گا۔ سعودی عرب کی سرمایہ کاری، ملک کی ترقی، فلاح اور خوشحالی۔ پاکستان نے برادر اسلامی ملک کو 10 سالہ سرمایہ کاری کی پیشکش کر دی۔ قومی ایئر لائن اور ایئرپورٹس کی نجکاری کی آفر۔ اسلام آباد میں 2 5 اسٹار ہوٹلز میں جوائنٹ وینچر کا بھی کہہ دیا۔ ہوٹلز کے لیے زمین CDA دے گی۔ سعودی حکومت چاہے تو خود ہوٹل بنا کر چلائے۔ سعودی وفد کو مٹیاری ٹرانسمیشن لائن اور فرسٹ ویمن بینک کی بھی پیشکش۔ چنیوٹ میں تانبے اور لوہے کی مائننگ، دیامر بھاشا ڈیم، کوٹ ادو سولر پارک، تھر کول منصوبوں میں سرمایہ کاری کی آفر بھی کر دی گئی۔ پاکستان میں سرمایہ کاری پر شکریہ سعودی عرب۔ برادر اسلامی ملک کا کئی منصوبوں میں دلچسپی کا اظہار۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی ہم منصب کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ کہا سعودی عرب کی طرف سے بڑی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ اور سہولیات فراہم کرے گا۔ سعودی وزیر خارجہ بولے سعودی حکومت پاکستان میں سرمایہ کاری سے بھرپور استفادہ کرے گی۔ دورہ پاکستان انتہائی مثبت رہا۔ اس کے اثرات جلد ہی نظر آئیں گے۔ مزید کہا غزہ پر عالمی برادری کا دوہرا معیار ہے۔ غزہ میں فوری جنگ بندی ہونی چاہیے۔ پاکستان سعودی سرمایہ کاری کونسل کا اسلام آباد میں اجلاس۔ سعودی وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف، صدر آصف زرداری اور SIFC حکام سے ملاقاتیں۔ دونوں ممالک کا دو طرفہ تعلقات کو نئی جہت پر لے جانے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خارجہ کی سعودی سرمایہ کاروں کو باہمی فائدہ مند شراکت داری کی دعوت۔ IT، کانکنی اور گرین فیلڈ منصوبوں میں بھی سعودی وفد کو سرمایہ کاری کی پیشکش کی گئی۔ دہشت گردوں کو کسی بھی جگہ فعال نہ ہونے دیں، سپہ سالار کا پیغام۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ مسلح افواج کی حوصلہ شکنی کے لیے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار۔ شرکاء نے کہا فورسز پر بے بنیاد الزامات ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ بے بنیاد الزامات کا مقصد عوام اور مسلح افواج کے درمیان درار ڈالنے کی کوشش ہے۔ آرمی چیف نے کہا مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو قوم کی حمایت حاصل ہے۔
فیض آباد دھرنا کمیشن نے سابق ڈی جی ISI فیض حمید کو کلین چٹ دے دی۔ رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فیض آباد دھرنے میں کوئی بھی ادارہ یا شخصیت انفرادی طور پر ملوث نہیں تھی۔ رپورٹ میں سابق وزیر داخلہ احسن اقبال نے اعتراف کیا کہ حکومت نے خود ISI سے معاملہ حل کرانے کا کہا تھا۔ ISI نے حکومتی ہدایت پر مظاہرین کی قیادت سے رابطہ کر کے معاہدہ کرایا۔ فیض حمید نے ڈی جی ISI اور آرمی چیف کی ہدایت پر معاہدے پر دستخط کیے۔ پی ٹی آئی نے فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی میڈیا سے گفتگو، کہا بہاول نگر واقعے کی انکوائری ایک جج کی زیر نگرانی ہونی چاہیے۔ عوام تیاری کر لیں، 15 دن بعد پیٹرول کی قیمت میں پھر اضافہ ہوگا۔ IMF معاہدے کی وجہ سے یہ پیٹرول بم گرائیں گے۔ شہباز شریف کی حکومت عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے گی۔ روٹی 16 کی یا 20 کی، عوام پس کر رہ گئے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں روٹی کی 16 روپے میں فروخت۔ لاہور میں روٹی کہیں 20 تو کہیں 16 روپے میں دستیاب۔ ضلعی انتظامیہ نوٹیفیکیشن پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو گئی۔ کئی جگہوں پر نان بھائیوں کی شہریوں کے ساتھ بحث و تکرار۔ وزیر خوراک بلال یاسین کے آج بھی مختلف مارکیٹس میں چھاپے۔ لاہور میں مہنگی روٹی اور نان بیچنے پر 14 افراد گرفتار، 2 پوائنٹس کو سیل کر دیا گیا۔ کی قیمت اور معیار کیسا ہے؟ نواز شریف روٹی کی قیمت معلوم کرنے خود عوام میں پہنچ گئے۔ قائد مسلم لیگ نون کی لاہور کے علاقے اڈا پلاٹ پر نان بھائیوں سے ملاقات، ان سے روٹی کی قیمت معلوم کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ہمراہ تھی، انہوں نے ریٹ لسٹ کا معائنہ کیا۔ نواز شریف کو اپنے درمیان پا کر عوام خوشگوار حیرت میں مبتلا۔ سابق وزیر اعظم نے کہا روٹی کی قیمت کا خود جائزہ لیتا رہوں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا مری کے تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال کا دورہ، مریضوں کی لمبی لائنیں دیکھ کر اظہار برہمی، MS کی سرزنش۔ وزیر اعلیٰ نے اسپتال کے مختلف شعبوں اور وارڈز دیکھے، مریضوں سے بات چیت کی اور مفت ادویات کی فراہمی کے بارے دریافت کیا۔ ادویات مل رہی ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ وزیر اعلیٰ کی بزرگ خاتون سے گفتگو۔ مریم نواز نے اسپتال سے واپسی پر خواتین سیکیورٹی گارڈ کے کہنے پر تصویر بنوائی اور اسے گلے لگایا۔ مسلم لیگ نون قومی اسمبلی کی 2 سیٹوں سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ حلقہ N81 گوجرانوالہ سے نون لیگ کی رہنما اظہر قیوم کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن کالعدم۔ لاہور ہائی کورٹ نے سنی اتحاد کونسل کے امیدوار بلال اعجاز چودھری کی بطور MNA بحال کر دیا۔ ادھر NA154 سے نون لیگ کی رہنما عبدالرحمان کانجو کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی منسوخ۔ بہاولپور ڈویژن بینچ نے سنی اتحاد کونسل کے رانا فراز نون کے حق میں فیصلہ دے دیا۔